اب یہ آپ نے ویڈیو دیکھی کس طریقے سے یہ یعنی لوگوں کو پتہ نہیں انہوں نے کوئی ٹھیکہ لے لیا ہے کہ دین کو بطور تعزیر پیش کرنا ہے، تکلیف کے پیش کرنا ہے۔ صحیح حدیث ہے، یہ آپ کے سامنے کتاب ہے میرے پاس، سنن ابی داؤد، اور یہ جلد ہے اول، اس کی حدیث نمبر ہے 840۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر ولیضع یدیہ قبل رکبتیہ۔ یہ صحیح حدیث ہے، سارے محدثین نے اس کو صحیح کہا ہے، اسی شرط پر مسلم اور اسی شرط پر صحیح بخاری شریف اور دوسرے یعنی متفق علیہ روایت ہے سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کہ جب بھی تم میں سے کوئی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کی طرح نہ کرے۔ اونٹ جب بیٹھتا ہے یا جو بھی چوپایا 4 پاؤں والا، وہ پہلے اپنے 2 گھٹنے آگے رکھتا ہے پھر وہ بیٹھتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سریعاً سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ جو سنن ابی داؤد کی میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دی، 840 نمبر روایت، اسی طرح اور بھی کتب میں صحیح ابن خزیمہ میں بھی یہ روایت موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اونٹ کی طرح سجدے میں جاتے ہوئے بیٹھنے سے منع فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام گھٹنے پہلے رکھنے سے ہاتھ پہلے رکھتے تھے۔ اب یہ مفتی صاحب دیکھیں آپ، پہلے تو یہ ہے کہ میں کہتا ہوں زہ نصیب عمران خان صاحب اس جتنا خوش قسمت انسان کوئی نہیں کہ اب یعنی یہ جو لوگ ہیں مفتیان کرام جو پنجاب میں، جن کو ہم پہلے مراتب خور اور وظیفہ خور کہتے تھے، یہ چڑھتے تھے، لیکن ان سے بھی یہ سوال ہے کہ اب تو آپ خوش ہیں نا، آپ کو پنجاب حکومت وظیفے دے رہی ہے، مراتب آپ کھا رہے ہیں، اب تو آپ ان کے لیے بولیں گے، ان کے نغمے گائیں گے اور دوسروں پر جو ہے نا آپ تبرہ بلائیں گے۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ عمران خان صاحب کی ویڈیو لگا رہے ہیں کہ وہ گھٹنے پہلے رکھ رہے ہیں، پہلے نہیں رکھ رہے بلکہ ہاتھوں سے سجدہ کر رہے ہیں، بڑا غلط کر رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں یہ جو روایت لاتے ہیں نا، دلیل دی ہے انہوں نے کہ بھائی یہ طریقہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یہ اسی 840 سے پہلی 839 اور 838 نمبر حدیث ہے، روایت ہے جو شریک ابن عبداللہ القاضی سے ہے، جس کو سارے محدثین نے مدلس کہا ہے۔ یہ مدلس سمجھ لیں، مدلس یہ ہے کہ میں اگر آپ سے کوئی روایت بیان کروں لیکن اس کی تحقیق کے بعد پتہ چلے کہ میری تو آپ سے ملاقاتی ثابت نہیں ہے، تو یہ تو خام خواہ میرا نام لیا گیا، تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے میرے نام سے کیوں بیان کی گئی۔ اب شریک ابن عبداللہ القاضی مدلس راوی محدثین نے کہا ہے کہ یہ ایسا راوی ہے کہ یہ جن سے یعنی حسن ابن علی سے بیان کرتا ہے تو ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے، پھر یہ عاصم ابن قلیب سے بیان کر رہے ہیں تو ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ محدثین نے کہا یہ اپنی طرف سے بیان کرتا ہے، یہ مدلس ہے، اس کی روایتیں معلق ہیں، درست نہیں ہے سندن۔ اب اس روایت پہ یہ عمل کرتے ہیں، خاص طور پہ یہ سنی حضرات جو ہیں، اور کہتے ہیں گھٹنے پہلے رکھو۔ میں ان سے گزارش کرتا ہوں بڑے وزن والا، بڑے قد والا اور بڑی عمر والا یہ شخص گھٹنے پہلے کیسے رکھے گا؟ اور آپ نے دیکھا ہوگا یہ حنفی مساجد میں، سنی مساجد میں ٹھکک 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 گھٹنے رکھے جا رہے ہوتے جب سجدے میں جا رہے ہوتے، جس چیز سے ہی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صریحاً منع کیا، جس روایت کو یہ 840 نمبر جس میں کہا کہ اونٹ کی طرح نہیں بیٹھو، پہلے ہاتھ رکھو پھر گھٹنے رکھو، یہ امام البانی رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، اور امام ترمذی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا، صحیح ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا، سنن ابی داؤد والے نے اس کو صحیح قرار دیا۔ یعنی محدثین جس چیز کو صحیح کہتے ہیں یہ کم وقت اس پر جرا کرتے ہیں اور اپنی کوئی چیز لکھ، ضعیف کو صحیح اچھا اگر ضعیف صحیح اور مدلس اور معلق ان روایتوں کا کنسپٹ نہ ہوتا تو اسلام بچتا ہی نہیں۔ یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ محدثین نے تخریج کی، تب جا کے یہ صحیح اسلام ہمارے پاس پیش ہوا۔ اب آپ دیکھیں یہ قرآن نے کہا نا لا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی، کسی شخص کے بغض میں اس حد تک نہیں بدبخت ہو جاؤ، گر جاؤ کہ تم عدل ہی نہ کر سکو۔ اب یہ عمران خان صاحب کے بغض میں اب عمران خان کا مقابلہ مفتیوں کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن ان کو نہیں دیکھ رہے جو ان کو وظیفہ دے رہے ہیں کہ وہ نماز وہ چڑھتے ہیں گھوڑے کی طرح بھاگتے ہوئے، جہاز کی سیڑھیاں چڑھتے ہیں، جب مسجد جاتے ہیں کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، پھر جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں تو 3 سال تک ان کو نہ کینسر لگتا ہے، نہ کوئی بیماری، نہ کھانسی، نہ بخار لگتا ہے، اور جو ہی اس سے اترتے ہیں تو یہ مرنے کے قریب پہنچ جاتے ہیں، ایک دم ان کے یعنی یہ لاشیں بنے پڑے ہوتے ہیں ہاسپٹل کے اندر۔ کبھی ان پہ بات نہیں کریں گے کہ ایسے مکار۔ میں کہتا ہوں دجال جب آئے گا نا تو
تو وہ پاکستان نہیں آئے گا. وہ کہے گا میری آل اولاد تو پہلے موجود ہے, وہ مفتیوں کی شکل میں بھی موجود ہے, وہ سیاستدانوں کی شکل میں بھی موجود ہے, جو بغض میں اس قدر گر جاتے ہیں کہ اپنے مخالف کو اس طرح ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ یا تو ہماری طرح مفتی بن جائے, علامہ بن جائے, اور ہماری طرح وہ ایک کمزور آدمی ہے, دین کی تعلیم اس کے پاس کم ہے, وہ ایک سیاسی رہنما ہے, لیڈر ہے, محسن ہے پاکستان کا, اور ہیرو ہے پاکستانی قوم کا. اب وہ اگر نماز پڑھتا ہے تو شکر ادا کرنا چاہیے. یہ جن لوگوں کو ساتھ آپ وظیفے لیتے ہو یہ تو مسجد ہی نہیں جاتے, مسجد جائیں تو کرسی پہ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہے ہوتے, نمازیں سیدھی نہیں پڑھتے. اور اللہ رب العالمین نے یہ دین تکلیف نہیں بنایا. جب آپ گھٹنے پہلے رکھو گے تو بڑے پیٹ والا بھی نہیں بیٹھ سکے گا, بڑے قد والے کے لیے بھی مشکل ہوگی, بزرگ آدمی کے لیے بھی مشکل ہوگی. تو اسی لیے یہ دین تعزیر نہیں ہے, سزا نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, میں نے دین وسعت کے مطابق دیا ہے. اگر آپ کی وسعت سختی برداشت کرنے کی نہیں ہے تو آپ نرمی والا راستہ اختیار کر سکتے ہیں, آپ کو اجازت ہے. اور اللہ اسی سورۃ البقرہ میں کہتا ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر, اللہ رب العالمین کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانیوں کا ہے, سختیوں اور تنگیوں کا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اذا سجد احدکم فلا یبرک کما یبرک البعیر, تو یہ اس لیے فرمایا کہ گھٹنے پہلے رکھنے میں تکلیف ہے, اس لیے آپ پہلے ہاتھ رکھیں سجدے میں جاتے ہوئے, پھر آپ گھٹنے ٹکائیں. اسی طرح آپ جب اٹھیں تو پہلے گھٹنے اٹھائیں پھر ہاتھ اٹھائیں, آسانی سے کھڑے ہو جائیں گے. تو اس حدیث کو کیوں تمہاری قسمت میں لکھا ہے کہ تم نے احادیث صحیحہ کو رد کرنا ہے اور ضعیف اور مدلس روایتوں کو لا کر آپ نے دین کی مجہول شکل اور ضعیف شکل کو آپ نے عمل کرنا ہے. اور صحیح حدیثوں پہ عمل کرو, کیونکہ سنت مصطفیٰ پہ عمل کرو گے تو اجر ملے گا, اور اگر مشکوک چیز پہ عمل کرو گے تو اتقوا الشبہات, اس سے بچو. قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے تو نبی علیہ السلام کی زندگی اسوہ حسنہ ہے, مثال ہے, مشعل راہ ہے.